کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے؟ کیا گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق 10 سب سے زیادہ متاثرہ سالوں میں دنیا کے 20 پچھلے ممالک میں مسلسل شامل رہا ہے؟ شدید گرمی، خشک سالی، سیلاب، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا اور پانی کی کمی، یہ سب پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے درجہ حرارت میں اضافہ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ موسم گرما میں ہیٹ ویوز عام ہو گئی ہیں، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ گرمی انسانی صحت، زراعت اور پانی کے ذخائر سب سے کو متاثر کر رہی ہے۔ نمبر 2، جنگلات کی کمی۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف تقریباً 4 سے 5% ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق کم سے کم 25% ہونا چاہیے۔ لکڑی کی درخت کاٹے جاتے ہیں لیکن دوبارہ شجر کاری نہیں کی جاتی۔ نتیجے میں بارشیں کم ہو رہی ہیں، زمین بنجر ہو رہی ہے اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ نمبر 3 پر ہے صنعتی آلودگی اور ٹرانسپورٹ۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور گاڑیوں کا ایندھن فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور زہریلی گیسیں شامل کر رہا ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور کراچی جیسے شہروں میں اسموگ اب معمول کا حصہ بن چکی ہے۔ WHO کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں کی ہوا پینے کے پانی سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے پانی کا دانش مندانہ استعمال۔ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیمز اور چھوٹے ذخائر بنانا، جدید زرعی نظام استعمال کرنا، پانی چوری اور ضیاع روکنے کے لیے سخت قوانین بنانا۔ نمبر 5 پر ہے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں، تقریباً 7000 سے زیادہ، لیکن بڑھتی گرمی سے یہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اچانک سیلاب اور مستقبل میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ آتے ہیں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والے اثرات کی طرف۔ سب سے پہلے شدید بارشیں اور سیلاب۔ 2022 کی تباہ کن سیلاب میں 1700 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ پاکستان کی معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور لاکھوں مکانات ڈوب گئے۔ 2025 میں بھی پاکستان اسی طرح کے بدترین قسم کا خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پنجاب میں بھی سیلاب سے متاثر ہو رہا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے خشک سالی اور پانی کی کمی۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے مستقل خشک سالی کا شکار ہیں۔ دریائے سندھ کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو 2040 تک پاکستان پانی کی شدید قلت والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر آتا ہے زرعی پیداوار پر اثرات۔ گرمی اور پانی کی کمی نے کپاس، گندم اور چاول جیسی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کسان غریب ہو رہے ہیں اور ملک خوراک کی درآمد پر مجبور ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے صحت کے مسائل۔ گرمیوں کی لہروں سے ہر سال ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آلودگی کی وجہ سے سانس، دل اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہیں۔ اسموگ بچوں اور بوڑھوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے معاشی اور سماجی نقصان۔ سیلاب، خشک سالی اور آلودگی کے باعث ہر سال اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جسے کلائمیٹ ریفیوجیز کہا جاتا ہے۔ معیشت پر بوجھ بڑھتا ہے اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آتے ہیں ہم اس کے حل کی طرف، کس طرح ہم کلائمیٹ چینج سے لڑ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آتی ہے شجر کاری مہم۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، 10 بلین ٹری سونامی جیسے منصوبوں کو مقامی سطح پر پھیلانا، کمیونٹی اور اسکولوں میں شجر کاری مہم کو لازمی قرار دینا۔ نمبر 2 پر آتے ہیں صاف توانائی، رینیویبل انرجی۔ سورج جسے سولر پاور، ہوا ونڈ انرجی اور پانی ہائیڈرو پاور سے بجلی پیدا کرنا۔ پاکستان میں دھوپ اور ہوا دونوں وافر مقدار میں ہیں۔ تھرکول جیسے آلودہ منصوبے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 پر ہے پانی کا غیر دانش مندانہ استعمال۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پانی کی بربادی سب سے زیادہ ہے۔ زراعت میں پرانی نہریں اور فلڈ اریگیشن نظام زیادہ پانی ضائع کرتا ہے۔ بارش کے پانی کو محفوظ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4 پر آتا ہے آلودگی پر قابو۔ گاڑیوں کے لیے یورو 5 فیول اسٹینڈرڈز لازمی کرنا، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر اور سستا کرنا، فیکٹریوں کے دھوئیں کو صاف کرنے کے لیے پلانٹس لگوانا۔ 5 پر آتا ہے تعلیم
और आगाही। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में माहौलियाती तालीम को निसाब का हिस्सा बनाना, मीडिया पर आगाही मुहिम्मात चलाना, हर शहरी को यह एहसास दिलाना कि माहौल की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली महज एक माहौलियाती मसला नहीं बल्कि एक कौमी सलामती का मसला है। अगर हमने अभी से इक़दामात ना किए तो आने वाली नस्लें पानी, खुराक और सेहत के बहरान में फंस जाएंगी। लेकिन अगर हुकूमत, इदारे और आवाम मिलकर काम करें तो पाकिस्तान इस खतरे पर काबू पा सकता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।